گدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے غیبی ہاتھ۔ اس کے مصنف ہیں سعید کوکب۔ سن 1949 کی بات ہے۔ میں پرائمری اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ گرمی کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ میرے والد واربرٹن تحصیل ننکانہ میں مہاجرین کے کلیم فارموں کا اندراج پرویز صاحب نامی تحصیلدار کے پاس کرتے تھے۔ والد صاحب نے ریلوے پاس حاصل کر رکھا تھا۔ صبح کی گاڑی سے واربرٹن جاتے اور شام کی گاڑی سے واپس ننکانہ آ جاتے تھے۔ ایک روز میں نے کہا مجھے بھی اپنے ہمراہ واربرٹن لے جایا کریں۔ وہ مان گئے اور میں ان کے ساتھ آنے جانے لگا۔ واربرٹن میں ان کے ایک دوست محمد عظیم صاحب سیال تھے، جن کی اب تک سیال بک ڈپو کے نام سے ایک بڑی دکان ہے۔ میں کچھ وقت سیال صاحب کے پاس بیٹھ کر سکول کا کام کرتا، پھر والد صاحب کے پاس کچہری چلا جاتا۔ وہاں سے ہم ریلوے اسٹیشن کا رخ کرتے اور اسٹیشن ماسٹر صاحب کے کوارٹر میں پہنچ جاتے، جو والد صاحب کے گہرے دوست تھے۔ گاڑی آنے تک ہم انہی کے ہاں ٹھہرے رہتے۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد صاحب معمول کے مطابق اپنے کام میں مشغول تھے۔ میں بھی قریب بیٹھا تھا۔ ایک نحیف بوڑھا آدمی اور ایک بڑھیا وہاں آئے۔ دونوں بڑی خستہ حالت میں تھے، کپڑے گندے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بوڑھا بینائی سے محروم تھا، ایک ہاتھ میں ٹیڑھی سی لکڑی تھی۔ بڑھیا کی حالت قدرے بہتر تھی۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ابا جان نے انہیں بھکاری سمجھتے ہوئے کچھ پیسے دینا چاہے، مگر بڑھیا بولی، بیٹا ہم تو زمین کے کاغذات دکھانے آئے ہیں۔ والد صاحب دوسرے لوگوں کا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تہبند کا ایک پلو کھولا اور کچھ پھٹے پرانے کاغذات نکال کر بڑھیا کو دے دیے۔ اس نے والد صاحب کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے مختلف ٹکڑوں کو بڑی دقت کے ساتھ ترتیب سے جوڑ کر پڑھا، کچھ باتیں بوڑھے اور بڑھیا سے پوچھیں، تب کہیں پوری بات کا پتہ چلا۔ بوڑھا 25-30 ایکڑ اراضی کا مالک تھا۔ اسی کا کلیم جمع کروانے کی غرض سے وہ بڑھیا کے ساتھ آیا تھا۔ والد صاحب نے اپنے پاس سے کلیم فارم منگوا کر احتیاط سے پر کیا اور تحصیلدار صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر اس ضعیف جوڑے کو کھانا کھلایا اور کچھ روپے کرائے کے لیے بھی دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ والد صاحب کے حق میں دعائیں کرتے کرتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ والد صاحب نے بقایا کام مکمل کیا، پھر حسب معمول ریلوے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر صاحب کے کوارٹر میں آ گئے اور گاڑی کی آمد تک وہیں رہے۔ گاڑی کی آمد کا علم ہوا تو اس وقت ہم ٹھنڈا پانی پینے چلے تھے۔ اسی اثناء میں گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ والد صاحب کہنے لگے، برتن ساتھ لے چلو، گاڑی میں بیٹھ کر پی لیں گے۔ چند لمحوں میں ہم گاڑی تک پہنچ گئے۔ پانی پینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، برتن اسٹیشن ماسٹر صاحب کے حوالے کراؤ۔ میں بھاگ کر ان کے کوارٹر کی طرف چلا گیا، برتن دروازے میں رکھے اور پلٹ آیا۔ اتنے میں گاڑی حرکت میں آ چکی تھی۔ میں جلدی سے آخری ڈبے میں سوار ہو گیا۔ واربرٹن سے آگے وکیل والا چھوٹا اسٹیشن ہے۔ یہاں اتر کر والد صاحب کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور اطمینان سے سفر کرتا رہا۔ گاڑی ننکانہ اسٹیشن پر رکی تو میں اس ڈبے کی طرف گیا جس میں ابا جان سوار تھے۔ دروازے کے سامنے پلیٹ فارم پر کچھ لوگ جمع تھے۔ والد صاحب ان کے درمیان گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا الہی، ماجرا کیا ہے؟ والد صاحب نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، اپنا بستہ ڈبے میں سے اٹھا لو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ابھی تک میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ ارد گرد جمع ہونے والے لوگ زیادہ تر اسٹیشن کے ملازم تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو اس حادثے سے دوچار ہوتے دیکھا تھا جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ والد صاحب نے چند منٹ پلیٹ فارم پر پڑے ہوئے بینچ پر آرام کیا، پھر گھر کی طرف چل کھڑے ہوئے۔
گھر پہنچ کر والد صاحب چارپائی پر لیٹ گئے۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ابھی تک نمایاں تھے۔ گھر کا ہر فرد انہیں پریشان دیکھ کر مضطرب تھا۔ آخر سب نے استفسار کیا تو والد صاحب میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، میں نے اسے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں برتن رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے پوری توجہ سے نہ سنا اور کوارٹر کی طرف بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی چل پڑی۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ ٹرین میں سوار نہیں ہوا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے میں اسے ٹرین میں سوار ہوتے نہ دیکھ سکا۔ گاڑی وکیل والا کے اسٹیشن پر رکی تو ایک دو ڈبوں میں اسے تلاش کیا مگر یہ نہ ملا۔ گاڑی چلنے لگی تو میں نے دوڑ کر دروازے کی سلاخیں تھام لیں اور پہلے پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ میرا دھیان اس کی طرف تھا اس لیے ڈبے کے اندر داخل ہونے کا خیال تک نہ رہا۔ میں اس کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سخت چیز میری ٹانگوں سے رگڑ کھا رہی ہے۔ درد کی شدت نے مجھے چونکا دیا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ننکانہ صاحب کے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم تیزی سے پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ یاد رہے ننکانہ ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم عام پلیٹ فارموں کی نسبت کافی اونچا تھا۔ یہ گاڑی کے دوسرے پائیدان سے 2-3 انچ بلند اور پائیدان سے تقریباً 2 انچ پیچھے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ غالباً سن 1957 میں اسے خاصا نیچا اور پائیدان سے مزید پیچھے ہٹا کر تعمیر کیا گیا، کیونکہ کئی مسافروں اور سوڈا واٹر بیچنے والوں کی ٹانگیں بے خیالی میں نچلے پائیدان پر کھڑے رہنے کے باعث کٹ چکی تھی اور بعض تو ریلوے لائن میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، مگر میں نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے سوچا اب دونوں ٹانگیں تو کسی صورت نہ بچ سکیں گی، تاہم جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اپنے دونوں بازو سلاخوں میں ڈال کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر بے ہوش ہو جاؤں تو بازو سلاخوں میں پھنسے رہے اور نیچے ریلوے لائن میں گرنے کا امکان نہ رہے۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا۔ اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوتے دیکھا جو میری ٹانگوں کے آگے پلیٹ فارم کو گیلی مٹی کی طرح پیچھے ہٹاتا جا رہا تھا اور پیچھے والا حصہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آتا جا رہا تھا۔ گاڑی رکی تو لوگوں نے کھینچ کر مجھے باہر نکال لیا۔ یہ کہہ کر والد صاحب نے اپنی شلوار گھٹنوں سے اوپر اٹھائی۔ دونوں ٹانگوں پر خراشوں کے نشان موجود تھے اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بوڑھا اور بڑھیا گھوم گئے۔ شاید ان کی دعاؤں نے اپنا اثر دکھایا تھا اور والد صاحب موت کے منہ سے بچ کر نکل آئے تھے، ورنہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو جانا تو یقینی تھا۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، ستمبر سن 1972۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔